کیا تمہیں پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ صرف اپنے لیے ہی بنایا ہوتا ہے؟ جہاں وہ تھوڑا سا بھی دل کہیں اور لگاتے ہیں تو وہ انہیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور انہیں ان الجھنوں میں توڑ دیتا ہے، یا پھر انہیں کسی ایسی پریشانی کے اندر الجھا کر، اور جیسے ہی اس رب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے میری ذات سے غافل ہو رہا ہے، تو وہ اسے پھر سے یاد دلاتا ہے، مشکلوں میں ڈال کر اسے اپنی طرف بلاتا ہے کہ تم صرف میرے ہو اور میری یاد سے غافل ہونے لگتے ہو تو میں تمہارے نزدیک بے سکونی کر دیتا ہوں، اور جنہیں دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں گیا ہوتا ان کا دل بھی دنیا میں لگنے نہیں دیتا۔ کبھی رلا کر تو کبھی عطا کر کر وہ اپنے بندوں کو اپنے لیے تیار رکھتا ہے۔ کچھ خود اس کی طرف آتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو خود کھینچ کر اپنی طرف لے آتا ہے اور پھر انہیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ ویسے بھی اس رب نے خود فرمایا ہے کہ میں آزمائش میں دے کر تمہیں اس حال میں ڈالوں گا، میں تمہیں آزماؤں گا، تمہارے مال سے بھی اور تمہاری اولاد سے بھی۔ یہ وقت مانا کہ آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں رات کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، سفر آزمایا جائے گا، تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے بعد بے شک آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ امتحان بس ختم ہی ہونے والا ہے کہ میں نے تم سے بہتر لے کر بہترین سوچا ہوا ہے، بس تم انتظار کرو۔ اور تمہیں میں ایک اور بات بتاؤں کہ یہ اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ بہت طویل ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں اور اس کو پار کر لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ راستہ جو تم چن رہے ہو یا تمہیں جن راستوں پر چلایا جا رہا ہے یہ بہت مشکل ہے، پھر رب کو پانا ناممکن نہیں ہے، لیکن اس کی طرف جانا بہت مشکل ہے۔ تم اس کو حاصل کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں یہ جو دنیا کی پریشانیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ سب جھیلنی پڑیں گی، اور یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہیں آسانیاں دے دی جائیں گی بعد میں۔